السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پارہ نمبر 30 سورہ عبسہ آج کرنی ہے۔ اس کی 42 آیات ہیں اور ایک رکوع ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبس وتولی ان جاءہ الأعمى وما يدريك لعلہ یزکی۔ وہ ترشرو ہوا اور اس نے منہ موڑا کہ اس کے پاس آیا ایک اندھا، اور کیا چیز بتائے تجھ کو شاید کہ وہ سدھر جائے یعنی تزکیہ پائے۔ تو یہاں پر یہ کلمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائے جا رہے ہیں، لیکن چونکہ ڈانٹ ایک طرح کی انداز ہے، لیکن صیغہ واحد مذکر غائب استعمال کیا گیا ہے شروع کی آیتوں میں۔ تو سبحان اللہ، یعنی یہ عتاب تو ہے لیکن نہایت ہی نرم روی سے کیا گیا ہے۔ اس کا پس منظر دیکھ لیتے ہیں کہ ہوا یہ کہ ایک دفعہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چند قریشی سردار بیٹھے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اسلام کی دعوت دے رہے تھے۔ روایات میں ان کے نام عتبہ، شیبہ، ابو جہل، امیہ بن خلف اور ربیع بن خلف ملتے ہیں۔ یہ لوگ بعد میں اسلام اور پیغمبر اسلام کے بدترین دشمن ثابت ہوئے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ صورت اس زمانے میں نازل ہوئی جب قریشی سردار اسلام دشمنی کی حد تک نہیں پہنچے تھے۔ اسی دوران سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم آپ کے پاس تشریف لائے۔ یہ عبداللہ بن ام مکتوم نابینا تھے، سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پھپھی زاد بھائی تھے اور ابتدائی اسلام لانے والوں میں سے تھے۔ انہوں نے آتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی آیت کا مطلب پوچھا، تو جو لوگ اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے تھے انہیں آپ نہیں دیکھ سکتے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی آمد تھوڑی سی ناگوار محسوس ہوئی، اور اس ناگواری کے اثرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر بھی نمودار ہو گئے۔ آمد تو نہیں، یعنی ان کا آ کے بات پوچھنا ناگوار محسوس ہوا، اور ظاہر ہے وہ تو نابینا تھے، وہ تو نہیں دیکھ سکتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے کسی کے ساتھ مصروف ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ کی طرف کوئی توجہ نہ دی اور انہیں خاموش کرا دیا، جس کی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عبداللہ کی طرف سے مطمئن تھے کہ وہ تو خالص مومن ہیں، انہیں بعد میں سمجھا لیں گے۔ سر دست اگر ان سرداروں میں سے کوئی بھی اسلام کے قریب آ گیا تو اس سے اسلام کو خاصی تقویت پہنچ سکتی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی حسن ظن تھا ان کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے قریشی سرداروں سے محو گفتگو رہے۔ اس وقت یہ صورت نازل ہوئی، اور اس کو امام ترمذی نے مختصراً یوں بھی ذکر کیا ہے، جس کے لیے ایک روایت آتی ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اس صورت کی ابتدائی آیات عبداللہ بن ام مکتوم کے بارے میں نازل ہوئیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور یہ کہتے رہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دین کی راہ بتائیے۔ اس وقت آپ کے پاس مشرکوں میں سے کوئی بڑا آدمی بیٹھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے یعنی عبداللہ سے اعراض کرتے تھے اور دوسرے یعنی مشرک کی طرف متوجہ ہوتے تھے، اور عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے کیا میری بات میں کوئی برائی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے نہیں۔ اس بارے میں یہ صورت نازل ہوئی۔ تو صورت کے آغاز سے ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر عتاب کیا جا رہا ہے، لیکن دیکھا جائے تو آگے جا کر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس عتاب کا بیشتر رخ تو دراصل قریشی سرداروں کی طرف ہے۔ ٹھیک ہے، تو فرمایا او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، یعنی جس اندھے سے آپ منہ موڑ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ نصیحت پر دھیان دے اور نصیحت کرنا اس کے لیے نافع ہو۔ اما من استغنیٰ، اس کے برعکس جو شخص بے پرواہی برتتا ہے، فانت لہ تصدیٰ، تو آپ اس کی طرف مائل ہوتے ہیں یعنی اس کی فکر کرتے ہیں۔ وما علیک الا یزکی، حالانکہ آپ پر یہ ذمہ داری نہیں کہ وہ پاکیزگی اختیار نہ کرے یا نہ سدھرے۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، اور اس کے برعکس وہ شخص جو آتا ہے دوڑتے ہوئے آپ کے پاس، یعنی عبداللہ بن ام مکتوم کی بات کی جا رہی ہے کہ وہ نابینا ہونے کے باوجود دوڑتے ہوئے راہ حق کی طلب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اور اس سے یہاں پر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جس کے اندر طلب صادق ہوتی ہے، پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں اگر اس سفر پر نکلوں گا تو مجھے تو نظر نہیں آتا، میں کیا کروں گا، میں گر بھی سکتا ہوں، مجھے چوٹ بھی آ سکتی ہے، لیکن چونکہ وہ اپنی طلب حق میں سچا ہے اس لیے دوڑتے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ اور اس میں سیکھنے کی بہت ساری باتیں ہیں کہ ہم دیکھیں کہ ہم جب تبلیغ کے لیے نکلتے ہیں تو کیا ہم جو سٹینڈرڈ والے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس برانڈیڈ چیزیں ہوتی ہیں ان کی طرح متوجہ ہو جاتے ہیں، یا وہ شخص جو کہ اپنے حال حلیے سے تو کوئی غریب لگتا ہے لیکن اس کے دل میں دین کو سیکھنے کی تڑپ ہوتی ہے اور ہم اس کو سکھانے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو فرمایا کہ وہ شخص جو آتا ہے آپ کے پاس دوڑتا ہوا، وہ یخشا، اور وہ ڈرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اس راہ کی تلاش میں آپ تک پہنچا ہے کہ آپ سے
کچھ حاصل کرے، یعنی فرمایا یہ جا رہا ہے کہ آپ اس کی طرف متوجہ ہوں، فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَا، تو آپ اس سے بے رخی برتتے ہیں. یعنی جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اس سے بے رخی برت رہے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہ تھا کہ عبداللہ ابن مکتوم سے تو میں بعد میں بھی بات کر لوں گا، اس وقت یہ جو قریشی سردار میرے پاس بیٹھے ہیں اور میرے ہاتھ لگے ہیں، ان کو ذرا میں دین کی تبلیغ کروں تو شاید یہ دین کی طرف آ جائیں. تو کلّا انہا تذکرہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہرگز نہیں، یہ تو ایک نصیحت ہے، یعنی یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے. تو قرآن کی عزت و وقت کا انحصار ایسے مغرور اور سرپھروں کے ماننے پر نہیں ہے، یعنی وہ لوگ جو متکبر ہیں اور کسی کو خاطر میں نہیں لاتے، وہ اس قرآن کو مانیں یا نہ مانیں وہ اپنا ہی نقصان کریں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ قرآن کی نصیحت پر اگر وہ عمل نہیں کرتے تو اپنا ہی نقصان کریں گے. قرآن کو ان کی کیا پرواہ ہو سکتی ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ایسے لوگوں کے پیچھے پڑنے کی کیا ضرورت ہے کہ یہ تو ایک نصیحت ہے. فمن شاء ذکرہ، تو جو کوئی چاہے، جس کا جی چاہے اسے قبول کر لے. ٹھیک ہے، اور دین ویسے بھی زبردستی تو لوگوں کے سروں پہ مونڈنے والا نہیں ہے، بلکہ جو اس کو دل کی خوشی کے ساتھ تسلیم کر لے، یہی تو ایمان ہے دراصل. فی صحف مکرمہ، تو یہ قرآن جو ہے وہ ایسے صحیفوں میں درج ہے جو مکرم ہیں، عزت والے ہیں. اور یہاں پر پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے، ان عزت والے تکریم والے صحیفوں کی قدر ہمیں بھی کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، اور پھر فرمایا کہ مرفوعات مطہرہ، بلند مرتبہ ہیں، پاکیزہ ہیں. یعنی قرآن کی عظمت شان کا یہ حال ہے کہ اس کی آیات لوح محفوظ میں 7 آسمانوں کے اوپر نہایت معزز، بلند مرتبہ اور صاف ستھرے صحیفوں میں مندرج ہیں، اور زمین پر مخلص اور ایماندار لوگ اس کے اوراق کو نہایت عزت و احترام اور تقدیس و تطہیر کے ساتھ اونچی جگہ پر رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم بھی ذرا قرآن کا عزت اور احترام سیکھیں، کیونکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم میں سے کوئی جاتا ہے اور اگر کسی ایسے شخص کو دیکھتا ہے جو کہ، یعنی بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ حرم میں لوگ قرآن کو، ہو سکتا ہے وہ اپنی جگہ مجبور ہوں اور ان کے پاس کوئی جگہ نہ ہو کہ وہ قرآن کو تپائی پہ رکھیں، تو وہ زمین پر ساتھ ہی رکھ کر نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم اس سے قرآن کی تقدیس کرنا بھول جائیں، اور ہم اپنے ملکوں میں جب آئیں تو ہم بھی قرآن کو اپنے ساتھ زمین پر رکھ ڈال دیں یا نہیں، بلکہ فرمایا ہے فی صحف مکرمہ مرفوعات مطہرہ. تو قرآن کا اپنا ایک عزت اور احترام ہے، حتیٰ کہ یہ بھی آیا کہ قرآن کے اوپر چیزیں نہ رکھی جائیں، اس کے اوپر دوسری کتابیں نہ رکھی جائیں، یعنی اس پر کسی بھی لحاظ سے کسی دوسری چیز کو فوقیت نہ دی جائے. اور یہ بھی فرمایا کہ اس کے ساتھ اس کو تکیہ نہ بنایا جائے، یعنی اس کے ساتھ ٹیک لگا کر نہ بیٹھا جائے، یا یہ کہ اس کی طرف پشت نہ کی جائے. یہ اس کی عزت ہے اور اس کا مقام اس کو دینا چاہیے. اور بِأَيْدِي سفرہ، پھر فرمایا کہ یہ معزز نیک کاتبوں کے ہاتھوں میں ہے. سفرہ یعنی لکھنے والے جو حقائق کو بے نقاب کرتے ہیں. تو اس کا اطلاق دراصل اس تحریر کے لکھنے والے یعنی فرشتوں پر بھی ہوتا ہے اور انسانوں پر بھی ہوتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما لیں جو اس قرآن کو لکھنے والے ہیں. اور ساتھ ساتھ ایک بات بتاتی چلوں کہ اس قرآن کا سیکھنا، سمجھنا، اس کو پڑھنا، اس میں غور و فکر تدبر کرنا اتنا پر لطف ہے کہ آپ یعنی اس کو سیکھتے چلے جائیں اور آپ کا جی نہیں بھرتا اس سے. اور پھر اس کو لکھنا بھی بہت ہی پر لطف ہے. شروع میں آپ کو ایک ذرا مشقت اٹھانی پڑتی ہے، لیکن اس کے بعد آپ اس کام کو جب آپ کرتے ہیں نا تو ایک عجب طرح کا لطف اپنے اندر پاتے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے کوئی مزے کا کھانا کھا کر آپ چاہتے ہیں کہ اس کو دوبارہ کھائیں. تو قرآن کا ایسا ہی معاملہ ہے کہ بِأَيْدِي سفرہ، کہ یہ ایسے کاتبوں کے ہاتھوں میں ہے، یعنی جو لکھنے والے ہیں، اور آسمانوں پر فرشتے اس کو لکھنے والے ہیں، نہایت معزز اور بزرگ فرشتے. اور اسی کے مطابق پھر وہی نازل ہوتی ہے، اور دنیا میں بزرگ ترین پاک باز نیکوکار فرشتہ سیرت انسان اس کو لکھتے ہیں جو اس کو ہر طرح کی کمی بیشی یا تحریف اور تبدل سے پاک رکھتے ہیں. تو قرآن جیسی عظیم و شان کتاب اس سے بدرجہ بلند ہے کہ اسے متکبر کافروں کے سامنے پیش کر کے ان سے یہ خواہش کی جائے کہ اسے شرف قبولیت عطا کرو، کیونکہ قرآن ان کا محتاج نہیں ہے، وہ اس کے محتاج ہیں. کرام بررہ، معزز ہیں جو نیک ہیں، یعنی جو یہ لکھنے والے ہیں وہ معزز اور نیک ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی اس نصیحت سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما دیں، ان نصیحت کی باتوں سے یعنی اس کی آیات سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں. اور پھر یہاں پر جو آیا نا کہ کلا انہا تذکرہ،
جو پیچھے گزرا ہے اس کے لیے میرے سامنے ایک حدیث آ رہی ہے، وہ میں پڑھتی ہوں۔ کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ، ہرگز نہیں، یہ تو ایک نصیحت ہے، تو جو کہ چاہے اس کو یاد کرے یا اس سے نصیحت حاصل کرے۔ تو یاد کرنے سے یعنی کیا مطلب ہے کہ قرآن کی نصیحت اس کی باتوں کا بار بار تذکرہ کرتا رہے، خود بھی ان کو سیکھے اور دوسروں تک بھی ان کو پہنچائے، اسی سے یہ عمل مسلسل جاری رہتا ہے۔ اور اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ قرآن کو زبانی یاد کر لے۔ تو قرآن کو پڑھنا، اس کی نصیحت پر عمل کرنا، اسے زبانی یاد کرنا، سب بڑے اجر و ثواب کے کام ہے، جیسا کہ اس حدیث سے واضح ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن پڑھتا ہے اور وہ اس کا حافظ ہے، وہ قیامت کے دن لکھنے والے معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو قرآن کو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اور پڑھنا اسے مشکل ہوتا ہے، اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ بخاری کتاب و تفسیر کی حدیث ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا، قتل الانسان ما اکفرہ، لعنت ہو انسان پر، کیسا سخت منکر حق ہے یہ، یعنی اب انسان کی حالت بیان کی جا رہی ہے، تمام نوع انسان کو خطاب کیا جا رہا ہے۔ اور ویسے تو نوع انسان کو مخاطب کیا گیا ہے کہ دیکھے تو ذرا کہ کیسا وہ سخت منکر ہے، لیکن اس سے مراد انسانوں کی اکثریت ہے، یا وہ لوگ ہیں جو قرآن کو جھٹلانے والے ہیں، یعنی کافر ہیں۔ اور بتایا گیا کہ مارا جائے انسان، کیا سخت منکر حق ہے، دیکھتا نہیں من ای شعین خلقہ، کس چیز سے اس نے پیدا کیا اس کو۔ انسان کو اپنی تخلیق نظر نہیں آتی، وہ دیکھتا نہیں کہ کس چیز سے پیدا ہوا، من نطفہ، ایک نطفے سے، خلقہ، اس نے پیدا کیا اس کو، فقدرہ، پھر تقدیر مقدر کی اس کی، یعنی کس جگہ پر وہ پرورش پا کر، یعنی نطفہ کہاں پر پرورش پایا، پھر بچہ بنا، پھر کیسی بے بسی کی حالت میں ماں کے پیٹ سے نکلا، تو اسے اگر وہ اس بات پر توجہ کرتا کہ وہ کس طرح سے پیدا ہوا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے اس کو کس طرح پیدا کیا، تو اس کو یہ جرت نہ ہوتی کہ اپنے خالق کے منہ کو ہی آتا اور خالق کے بارے میں ایسی باتیں کرتا، یا خالق کی طرف سے بھیجی جانے والی ہدایت کو ٹھکراتا، نعوذ باللہ من ذالک، یا اس کا کلام سن کر انکار کر دیتا۔ اللہ اکبر! آج ہم سوچیں کہ ہم تو نہیں ایسے متکبر ہو رہے کہ اللہ کی ہدایت کی بات، اللہ کا کوئی حکم ہمارے سامنے آتا ہے اور ہم اس سے اعراض کرتے ہیں، منہ پھیرتے ہیں، مانتے نہیں ہیں۔ من نطفۃ خلقہ فقدرہ، اس نے پیدا کیا اس کو، پھر تقدیر مقدر کر دی اس کی، یعنی جب انسان ماں کے پیٹ میں نشو پا رہا تھا تو اس کی تقدیر طے کر دی گئی، اس کی عمر کتنی ہوگی، وہ کہاں مرے گا، کہاں دفن ہوگا، وہ تنگ دست رہے گا یا خوشحال ہوگا، اسے ایمان میسر آئے گا یا نہیں آئے گا، یا یہ کہ وہ کفر کی حالت میں مرے گا یا ایمان کی حالت میں، یہ سب تفصیلات تو مادر یعنی رحم مادر میں ہی طے کر دی گئیں، اور اس مقرر تقدیر کے آگے وہ بالکل بے بس ہے۔ ان باتوں کے باوجود وہ اللہ کے مقابلے میں اکڑتا اور کفر کرتا ہے۔ ثم السبیل یسرا، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے لیے زندگی کی راہ آسان کر دی، یعنی ایک تو یہ کہ جب اس کو پیدا کیا اور اس کی تقدیر مقرر ہو گئی، تو اس کے بعد اس کا ماں کے پیٹ سے نکلنا آسان بنا دیا۔ آپ دیکھیں کہ یہ اللہ ہی کی قدرت کا اظہار ہے کہ کس طرح سے بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ! راستہ تنگ ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ وضع حمل کے وقت اس راستے میں اتنی لچک پیدا کر دیتا ہے کہ ماں اس کو پیدا کر سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے آسانی کر دی، اور پھر یہ کہ دنیا میں بھی اس کو ایسی قوتیں اور استعداد عطا فرما دی کہ وہ دنیا میں موجود وسائل اور اسباب سے کام لے کر اپنی زندگی گزارے، اس کے لیے یعنی راہ آسان کر دی گئی۔ اور پھر یہاں پر راہ آسان کر دینے سے مراد یہ بھی ہے کہ اس کو خیر و شر کے دونوں راستے سمجھا دیے، اس کے اندر یہ تمیز رکھ دی کہ اگر وہ خیر کا راستہ اختیار کرے گا تو پھر وہ اپنے لیے کیا پائے گا، اور اگر بدی کی راہ پر چلے گا تو پھر اس کے لیے کیا انجام ہوگا۔ پھر اس کے بعد انبیاء اور رسل بھیجے، کتابوں کے ذریعے بھی سب کچھ سمجھا دیا، اس کو اختیار دے دیا کہ جو راہ وہ چاہے تو اختیار کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اور پھر یہ ہوتا ہے کہ جو راہ بھی انسان اختیار کرتا ہے اسی میں اس کو آسانی دے دی جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں خیر کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیں اور خیر کی راہ کو ہمارے لیے آسان فرما دیں۔ ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اسے موت دی اور قبر میں پہنچا دیا۔ ٹھیک ہے کہ اور اللہ تعالیٰ کا انسان کو موت دینا بھی اللہ کا انسان پر احسان ہے، اور پھر قبر مہیا کرنا۔ آپ یہ دیکھیں کہ بعض اوقات کوئی
مریض مرنے قریب المرگ ہوتا ہے لیکن اس کو موت نہیں آ رہی ہوتی، اور پاس کے لوگ اس کی موت کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کی تکلیف میں کمی آ جائے۔ اسی طرح بعض اوقات آپ نے یہ سنا ہوگا کہ بہت سے مردے لاوارث ایسی حالت میں پائے جاتے ہیں کہ ان کو دیکھا نہیں جاتا، تو قبر بھی انسان کے لیے اللہ کا دیا ہوا ایک احسان ہے، ایک عطیہ ہے کہ زمین ہمارے مردوں کو اپنے اندر لے لیتی ہے، یہ بھی ایک تحفہ ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو سبحان اللہ، زمین جیسے پیچھے ہم نے پڑھا نا کہ زمین کس طرح سے انسان کو کفایت کر جاتی ہے، کہ ہمارے لیے تمام ضروریات کی چیزیں بھی اسی زمین سے نکلتی ہیں، اور اس کے بعد جب انسان مر جاتا ہے تو یہ زمین اس کو اپنے اندر دفن بھی کر لیتی ہے۔ ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب وہ چاہے گا اسے دوبارہ اٹھا کھڑا کرے گا۔ یعنی انسان اپنے پیدا ہونے اور مرنے کے معاملے میں بالکل بے بس تھا، اسی طرح دوبارہ پیدائش کے بارے میں بھی بے بس ہے۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہوگا تو وہ دوبارہ اسی طرح سے اگ اٹھے گا جیسے کوئی بھی پودا زمین سے اگ کے دوبارہ باہر آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یعنی انسان کی بے بسی کو ظاہر کیا گیا ہے کہ ثم اذا شاء انشرہ، یعنی تم انکار کرتے ہو کہ دوبارہ جی اٹھنے کا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب چاہیں گے یہ کام ہو جائے گا۔ کلا، ہرگز نہیں، لما، جب، یقضی، نہیں پورا کیا، ما امرا، جو اس نے اس کو حکم دیا تھا، ہرگز نہیں اس نے وہ فرض ادا نہیں کیا جس کا اس کو حکم دیا گیا تھا۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خیر و شر کی تمیز اس کے اندر بدیت کر دی، اور اسے یہی حکم دیا گیا تھا۔ اس وعدے کو بھی یاد کر لینا، وعدہ الست جو ہم سے لیا گیا تھا، الستو بربکم قالوا بلا، کہ اللہ تعالیٰ نے سب ارواح کو پیدا کر کے ان سے پوچھا کیا نہیں ہوں میں تمہارا رب، تو انہوں نے کہا کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو یہ وعدہ تو انسان کی روح سے ہی لے لیا گیا تھا کہ وہ اللہ کا فرما بردار بن کر رہے گا، اور اس کو یہ بھی بتا دیا گیا تھا کہ شیطان تمہارا سب سے کھلا دشمن ہے، اس کی پیروی نہ کرنا۔ اور جب انسان دنیا میں آیا تو کتابوں کے ذریعے رسولوں کو بھیج کر اس کی رہنمائی کی گئی، تو اگر وہ اپنے حالات پر ہی غور کرتا تو کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بے بسی کی حالت میں پیدا کیا، اور ان تمام چیزوں پہ غور و فکر کرتا، تو ہرگز بھی وہ اللہ کی نافرمانی نہ کرتا۔ یعنی اگر ان حالات پر غور کرتا تو وہ اللہ کا فرما بردار بن کر رہتا، مگر اس نے ان تقاضوں کو مطلقاً پورا نہیں کیا۔ سبحان اللہ۔ یعنی وہ جو حکم اللہ نے اس کو دیا اس نے پورا نہیں کیا۔ پھر عبرت کے لیے فرمایا فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، تو چاہیے کہ انسان دیکھے اپنے کھانے کی طرف۔ یعنی اگر انسان اپنے کھانے پینے کی چیزوں کی طرف ہی غور و فکر کر لے تو ناشکری کی جرت نہ کرے۔ ایک تو بڑا کفر ہے نا کہ انسان اللہ کا انکار کر دیتا ہے، اور ایک یہ ہے کہ نعمتوں کی ناشکری کرنا بھی کفر ہی ہے۔ انا سببنا الماء سبا، بے شک ہم نے ڈالا، ہم نے انڈیلا پانی، سبا انڈیلنا، یعنی موسلا دھار پانی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے برسایا۔ تو کس طرح سے ندی نالے بہہ پڑتے ہیں، دریائیں اور نہروں میں پانی آ جاتا ہے، اور یہی جمع شدہ پانی پھر تمہاری فصلوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور تمہیں اور تمہارے جانوروں کو غذا فراہم کرتا ہے۔ ثم شققنا الارض شقا، پھر پھاڑا ہم نے زمین کو عجب طرح سے پھاڑنا، فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، تو اس کے اندر اگائے غلے، غلے یعنی جو انسانوں کے کام آتے ہیں، گرینز، دانے، وَعِنَبًا وَقَضْبًا، اور انگور اور ترکاری، وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا، اور زیتون اور کھجور۔ سبحان اللہ، ایک ایک چیز پر اگر ہم غور کریں تو اور شکر ادا کرنا بھی چاہیں تو ہم شکر کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ وَحَدَائِقَ غُلْبًا، اور گھنے باغات۔ آپ یہ دیکھیں کہ آج کل جیسے ہم سحر و افطار میں کتنی ہی نعمتوں سے متمتع ہو رہے ہیں، سبحان اللہ۔ تو جب بھی ایسا ہو تو اللہ کا شکر، ہر نوالے پر ہم پر تو شکر واجب ہو جاتا ہے، اور پھر بھی ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نعمتیں عطا فرماتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں جیسے یہاں پر حبہ کی بات ہوئی ہے، تو حبہ میں گرینز کتنے زیادہ ہیں نا، دانے ہیں نا، چاول، گندم، مکئی، چنا، جوار، باجرہ، اور بھی بے شمار ہیں، اور پھر عنب ہیں اور قدبہ ہیں، اس میں بھی بے شمار چیزیں آ جاتی ہیں، زیتون اور نخلا ہیں یعنی کھجور کے درخت ہیں، اور ہدائی کا غلبہ، گھنے باغات ہیں، وفاقیہتاً، اور طرح طرح کے پھل ہیں، ابا اور چارے ہیں، اور چارے میں بھی وہ سب چیزیں جو کہ جانوروں کے لیے تیار کی جاتی ہیں، یعنی تمہارے لیے بھی اور تمہارے جانوروں کے لیے بھی، نہ صرف پانی سیرابی کا کام کرتا ہے بلکہ زمین میں جا کر تمہارے لیے نباتات یعنی غذا کا اہتمام بھی کرتا ہے۔ متاع لکم ولانعامکم، تو یہ فائدہ ہے تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، تو اب یہاں پر یہ سب غور و فکر کرا کے فرمایا
کہ جب وہ آ جائے گی کان بہرے کر دینے والی آواز، بلند تر آواز جب وہ آئے گی، یعنی کان پھاڑ دینے والی آواز، یوم یفر المرء من اخی، تو بھاگے گا آدمی اپنے بھائی سے۔ اور یہ کس دن کی بات ہو رہی ہے؟ قیامت کے دن کا ذکر ہو رہا ہے، اس سے ڈرایا جا رہا ہے کہ انسان دیکھے تو ذرا کہ جب وہ جو کانوں کو بہرا کر دینے والی سخت کرخت آواز آئے گی جس سے کانوں کے پردے پھٹ جائیں، تو وہ قیامت کا دن ہے، اور یہ کیفیت پہلے نفخہ صور کے وقت ہوگی، یعنی شور قیامت کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو حالت یہ ہوگی کہ انسان کو اپنی پڑی ہوئی ہوگی، اور وہ یہ نہ چاہے گا کہ کوئی اس کو اس دن بلائے یا اس سے کچھ حساب کتاب کرے، یا یہ کہ اس سے اس کی نیکیاں مانگے، تو بھاگے گا وہ اپنے بھائی سے۔ سب سے پہلے بھائی کا ذکر آیا، و امی و ابی، اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے، و صاحبتی ہی و بنی، اور اپنی بیوی سے اور اپنی اولاد سے۔ اللہ اکبر۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، کہ واسطے ہر شخص کے ان میں سے اس دن ایک عجب حالت ہوگی جو اس کو بے پرواہ کر دے گی۔ تو انسان اپنے عزیز و اقارب سے بھاگے گا کیونکہ وہ خود سخت مصیبت میں مبتلا ہوگا، اور اگر کوئی اس کو اپنی مدد کے لیے بلانا چاہے گا تو وہ اس کے پاس نہیں جائے گا، ٹھیک ہے؟ یعنی اس کو یہ لگ رہا ہوگا کہ میں تو خود مصیبت میں ہوں، اس وقت تو مجھے خود مدد چاہیے، تو کوئی اور اس کو پتہ ہوگا کہ دوسرے اس کی مدد کو نہیں آ سکتے، تو وہ یہ چاہے گا کہ کوئی مجھ سے سوال بھی نہ کرے کہ اس کی مدد کی جائے، یعنی خود وہ وہاں پر بھاگے گا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بھی ہے کہ وہاں پر عزیز و اقارب ایک دوسرے سے اس لیے بھاگیں کہ دنیا میں وہ گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کے مددگار بنے رہے، تو وہاں پر مجرم ایک دوسرے کو الزام دینے کے لیے بھی ایک دوسرے کے ساتھ سامنے آ رہے ہوں گے نا، تو وہ پھر دور ہی رہنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن کی سختی سے بچا لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ دن ایسا ہوگا کہ ہر کوئی اپنی ایک الگ ہی حالت میں ہوگا جو اس کو دوسروں سے بے پرواہ کر دے گی۔ اس آیت کی بہترین تفسیر درج ذیل حدیث پیش کرتی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ میدان حشر میں ننگے سر، ننگے بدن اور بے ختنہ اکٹھے کیے جائیں گے۔ ایک عورت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، پھر وہ ایک دوسرے کے سطر نہ دیکھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فلاں، یعنی ان کو پکار کر کے اس دن ہر شخص کو اپنی اپنی پڑی ہوگی جو اسے دوسروں سے غافل کر دے گی۔ ترمذی کتاب و تفسیر کی حدیث ہے۔ یعنی اتنا ہوش ہی کسے ہوگا کہ وہ دوسروں کی طرف دیکھے؟ اس دن تو ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی جو اپنے ہی الگ سے حال میں ہوگا۔ وجوہ یومئذ مسفرہ، تو اس دن کچھ چہرے دمک رہے ہوں گے، روشن ہوں گے۔ دو گروہ وہاں پر ہوں گے، ان میں سے ایک گروہ کے چہرے روشن ہوں گے، حشاش بشاش، کھلکھلاتے اور مسکراتے ہوں گے۔ ظاہر ہے جب چہروں پر مسکراہٹ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دلوں کے اندر مسرت کی لہریں دوڑ رہی ہوں گی۔ اور یہ کون ہوں گے؟ یہ اہل ایمان ہوں گے، وہ لوگ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فرما بردار بن کر رہے، جنہوں نے اللہ کا شکر ادا کرتے رہے، اللہ کی نافرمانی نہیں کی، انہوں نے اللہ کی پکار پر لبیک کہا، اللہ کے احکامات کو مانا، تو یہی لوگ ہیں جن کے چہرے اس دن روشن ہوں گے۔ ضاحکۃ مستبشرہ، حشاش بشاش، خوش و خرم ہوں گے، یعنی وہ خوش ہوں گے جو دنیا میں وہ کر رہا ہے، اب اس کے بعد جو ان کو انجام ملنے والا ہے ان کے دل میں اس بارے میں بہت مسرتیں ہیں، اور وہاں پر اس کی امید لگائے ہوئے ہیں اور وہ خوش ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما لے۔ اور کچھ دوسرے چہرے و وجوہ یومئذ، اور کچھ چہرے اس دن علیہ، ان پر غبرہ، غبار ہوگا۔ یعنی غبار کب ہوتا ہے؟ کہ جیسے رنگ فک ہیں، چہرے بگڑے ہوئے، بے رونق ہوں۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ یہ بد کردار لوگ ہیں، کافر لوگ ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، اور یہ گروہ یعنی گروہوں میں بٹے ہوئے لوگ وہیں پر پہچان لیے جائیں گے۔ کچھ خوش و خرم ہیں اور کچھ کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی ہیں۔ ترحقھا قترہ، کلونس ان کے چہروں پر چھا رہی ہوگی، یعنی ڈھانکا ہوا ہوگا ان کے چہروں کو سیاہی نے۔ سیاہ چہرے کب پڑ جاتے ہیں؟ جب وہ اپنا بد انجام دیکھتے ہیں، جب ان کو ہلاکت سامنے نظر آتی ہے، جب مصیبتیں سامنے نظر آ رہی ہوتی ہیں اور دل انسان کا بیٹھا جا رہا ہوتا ہے، اپنے کردہ گناہوں کے سزا ملنے سے انسان ڈر رہا ہوتا ہے، تو یہ تمام چیزیں انسان کے چہروں پر بھی آ جاتی ہیں نا، اور بے رونقی چھا جاتی ہے، چہرے بگڑ جاتے ہیں، رنگ فک ہو جاتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ بد کردار لوگ ہوں گے، تو وہ اپنے چہروں سے ہی پہچانے جائیں گے۔
اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، یہی وہ لوگ ہیں جو فاجر اور کافر ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس حال سے بچائے۔ تو یہاں پر ہمیں دیکھنا ہے کہ شروع میں تو فرمایا گیا کہ انسان کی تخلیق کس طرح سے ہوئی، بات کا آغاز کس طرح سے ہو رہا ہے کہ یہ قرآن تو معزز اور تکریم والا ہے، دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کون اس کو ماننے والا ہے، ٹھیک ہے، اور ہمیں ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ کیسا ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے، اور پھر یہ کہ ہم اس قرآن کی تبلیغ کو کن لوگوں تک پہنچاتے ہیں یہ بھی ہمیں دیکھنا ہے انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد انسان کو اس کی تخلیق یاد کرائی گئی ہے۔ دیکھو تو تم کس قدر بے بس تھے، اور آج تمہارا تکبر کے مارے یہ حال ہے کہ تم نماز کے لیے نہیں اٹھتے ہو، قرآن کو نہیں سیکھتے ہو، قرآن سے ذکر نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو، اور پھر اس کے بعد کائنات میں بے شمار نعمتیں انسان کو گنوائی گئی ہیں کہ وہ نعمتیں جن سے تم لذت اور سرور حاصل کرتے ہو تو بھول جاتے ہو کہ یہ کس خالق نے پیدا کی ہیں، یہ اللہ ہی کی تو پیدا کرتا ہیں، وہ اسی کے حکم کے مطابق اپنے اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہیں، اور ایک انسان ایسا ناشکرا ہے کہ یہ ساری نعمتیں استعمال کرتا ہے اور اپنے رب کو ہی بھول جاتا ہے، ٹھیک ہے، حالانکہ وہ رب کا ہی محتاج ہے، وہ رب کی دیے ہوئے پانی کا محتاج ہے، وہ رب کی دیے ہوئی خوراک کا محتاج ہے، اور پھر آخر میں پھر سے قیامت کے دن کا ذکر کر کے انسان کو عبرت دلائی گئی کہ یاد رکھو آج تو تم اپنے بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنے پیئر پریشر کی وجہ سے، اپنے فیملی ممبرز کی وجہ سے، اپنے بہن بھائی بیوی ماں باپ کی وجہ سے دین کی طرف نہیں آتا۔ کتنی دفعہ ایسی مثالیں سننے میں آتی ہیں نا، بلکہ ہم خود ہی کیا ہوتا ہے بعض اوقات اپنے زوج کی یعنی دباؤ کی وجہ سے ہم اللہ کے کسی حکم پر عمل نہیں کر پاتے، یا اپنے والدین کو ناجائز خوش رکھ رہے ہوتے ہیں اور اللہ کو ناراض کر رہے ہوتے ہیں، تو فرمایا کہ یاد رکھو فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، تو یاد رکھو کہ پھر دیکھو تم اس دن بھاگو گے ان لوگوں سے، تمہیں اپنی ہی پڑی ہوئی ہوگی، اور اس دن دو گروہوں میں انسانوں کو بانٹ دیا جائے گا۔ ویسے تو ہم جانتے ہیں نا کہ تین طرح کے گروہ ہوں گے، ایک دائیں ہاتھ والے، ایک بائیں ہاتھ والے، اور ایک دائیں ہاتھ والوں میں ہی سابقون السابقون ہوں گے جو سب سے آگے بڑھنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرما لیں۔ تو اس دن کچھ چہرے روشن ہوں گے، خوش ہوں گے، اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، اور وہ ان کے چہروں پر کلونس چھا رہی ہوگی، یہی وہ لوگ ہیں جو کافر اور فاجر ہیں۔ یہاں تک آیات کی تلاوت سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان
طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. اگلی صورت بھی کرتے ہیں ساتھ انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورۃ تکویر مکیۃ، 29 آیات ہیں، اس کی ایک رکوع ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا. واذا النجوم انقدرت، اور جب تارے گدلے ہو جائیں گے. واذا الجبال سیرت، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب 10 مہینے کی حاملہ اونٹنیاں اپنے حال پر چھوڑ دی جائیں گی. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب جنگلی جانور سمیٹ کر اکٹھے کر دیے جائیں گے. تو سورت کا آغاز ہی قیامت کے دن سے کی حالات بتانے سے ہو رہا ہے. اس بارے میں ترمذی کی ابواب تفسیر کی ایک حدیث ہے. سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو یہ پسند ہو کہ وہ قیامت کو آنکھوں سے دیکھ لے تو اسے چاہیے کہ سورۃ تکویر، الانفطار اور الانشقاق پڑھ لے. ٹھیک ہے، تو پہلی جو سی ہے وہ التکویر ہے جو ہم یہ پڑھ رہے ہیں. تو اسی کو ذہن میں رکھ کر یہ پڑھیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم قیامت کے دن کا حال سوچیں اور عبرت حاصل کریں تو پھر اس سورت کو پڑھیں. تو پھر کیا فرمایا سب سے پہلے کہ جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا. ٹھیک ہے، یعنی تکویر مطلب کہ کسی چیز کو گولائی میں لپیٹنا، یعنی مطلب یہ ہے کہ سورج کی شعاعیں، اس کی روشنی، اس کی حرارت، سب کچھ سمیٹ لیا جائے گا اور وہ بس ایک بے نور جسم رہ جائے گا. ٹھیک ہے، جیسے ایک اور جگہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شمس و قمر کو قیامت کے دن سمندر میں ڈال دیا جائے گا. تو ظاہر ہے جب یہ سمندر میں پھینک دیے جائیں گے تو سمندر بھی بھڑک اٹھیں گے اور وہ بھی یعنی پانی سے خالی ہو گئے، اور ان کی بھی یعنی شمس و قمر کی تو ویسے ہی حرارت اور روشنی سورج کی مرہون منت ہے، تو سورج کی حرارت تو اس کے اندر ہی بند ہو جائے گی. اللہ اکبر، سبحان اللہ. تو صرف ایک اس آیت پر ہی انسان غور و فکر کرے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح سے انسان کے فائدے کے لیے اس سورج کو اس کی زندگی کے لیے فائدہ مند بنایا ہے آج. اور پورا نظام شمسی، پھر سورج اکیلا نہیں ہے نا، پورا نظام شمسی ہی اس کا حصہ ہے، اور ساتھ ہی کہکشائیں اور کیا کچھ ہے. تو یہ سارا نظام چل رہا ہے اس کے لیے، لیکن جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو پھر اس کو لپیٹ دیں گے. وَإِذَا النُّجُومُ انقدرت، اور جب تارے گدلے ہو جائیں گے یعنی میلے پڑ جائیں گے، ان کا رنگ کم پڑ جائے گا. تو آپ یہ دیکھیں کہ ستاروں اور چاند کو جو روشنی حاصل ہے تو وہ تو ویسے ہی انعکاس نور کے نتیجے میں حاصل ہے نا. تو پھر جب ان ستاروں کا باہمی ربط ہی ختم ہو جائے گا تو چمک اور آب و تاب بھی نہیں رہے گی جو آج ہمیں نظر آتی ہے. ٹھیک ہے، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ چلا دیے جائیں گے. اور اگر یہاں پر پہاڑوں کا ذکر ہو رہا ہے تو زمین کی چونکہ کشش ثقل ہی ختم ہو جائے گی تو ظاہر ہے پہاڑوں کی جڑیں بھی ڈھیلی پڑ جائیں گی. تو پہلے تو پہاڑ ٹوٹ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور بعد میں وہ بھربری ریت کی طرح ادھر سے ادھر اڑتے پھریں گے.
وَإِذَا الْإِشَارُ عُطِّلَتْ، اور ان باتوں کے بارے میں ایک معاملہ تو یہ بھی یاد رکھیں کہ حقیقت میں کیا ہونا ہے وہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کو پتہ ہے۔ یہ لائک جیسے میں نے بھی کہا نا کہ کشش ثقل ختم ہو جائے گی تو پھر پہاڑ بھی چل پڑیں گے، یعنی جو بھی تو اصل حقیقت تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ لیکن جو سیکھنے کا اور عبرت کا مقام ہے وہ یہ ہے کہ ذرا دیکھو تو صحیح، یہ سارا نظام جو باقاعدہ ایک یعنی کاریگری کے ساتھ چل رہا ہے اور نظم و ضبط کے ساتھ کام کر رہا ہے، یہ سب کچھ ہل جائے گا۔ وَإِذَا الْإِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب 10 مہینے کی حاملہ اونٹنیاں تنہا چھوڑ دی جائیں گی۔ اہل عرب کے نزدیک اونٹنی ایک بہترین متاع تھی، اور جب وہ 10 ماہ کی حاملہ ہوتی تو پھر تو وہ ان کے ہاں مزید قیمتی ترین ہو جاتی تھی، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ اب 1-2 ماہ کے بعد وہ بچہ بھی جنے گی اور دودھ بھی دے رہی ہوگی۔ تو اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ قیامت کی دہشت اتنی زیادہ ہوگی کہ انسان کو اپنی اتنی بڑی قیمتی متاع سنبھالنے کا بھی ہوش نہیں رہے گا، اور وہ ان کو وہ چھوڑ دے گا، ان کی پرواہ نہیں کرے گا۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب وحشی جانور اکٹھے کر دیے جائیں گے، اور یہ بھی قیامت کی دہشت کا اثر ہوگا، اور اس کی دہشت کا اثر جانوروں پر یہ ہوگا کہ وہ بھی پریشان ہو کر انسانوں کی آبادیوں اور شہروں کی طرف نکل آئیں گے اور اپنے اپنے بلوں اور کچھاروں وغیرہ سے باہر آ جائیں گے۔ آپ یہ دیکھیں کہ بعض اوقات جب دنیا میں سیلاب آتا ہے نا، تو ایسا منظر دیکھنے میں آتا ہے کہ لکڑیوں کے سیلاب کے پانی پر تیرتے ہوئے ریلے میں یعنی کوئی انسان بھی پناہ لے رہے ہوتے ہیں اور جانور بھی بیٹھے ہوتے ہیں، سانپ بھی بیٹھے ہوتے ہیں، وحشی جانور وہیں پر ہی ہوتے ہیں اور پاس ہی انسان بھی ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر! تو یعنی یہ کہ حال اس دن یہ ہوگا کہ کسی کو کسی کی ہوش نہیں ہوگی، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہوگی، اور قیامت کے دن بھی کیا یہی حال ہوگا کہ کیا درندے، کیا مویشی جانور، انسان سب اپنے گھر سے نکل کر میدان میں اکٹھے ہو رہے ہوں گے اور جانور جمع کر دیے جائیں گے۔ اس میں ہم یہ حدیث کی روایت بھی پڑھتے ہیں جو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ قیامت کے دن جانوروں کے ایک دوسرے پر ظلم کا قصاص دلایا جائے گا، حتیٰ کہ ایک سینگ والی بکری نے بے سینگ کی بکری کو مارا ہوگا تو اس کا بھی قصاص دلایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور یہ بعد میں جیسے پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ قصاص کے بعد ان جانوروں کو خاک بنا دیا جائے گا، جہاں پر ہم نے پڑھا تھا نا یا لیتنی کنت ترابا، کہ کافر اس دن کہے گا کہ کاش کہ میں بھی مٹی ہوتا تو آج میرا بھی کام یہیں پر ہی تمام ہو جاتا اور مجھے ہمیشہ کی مصیبت نہ لینی پڑتی۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، یعنی سجرہ کسی چیز کے بھرے ہوئے ہونے یا اس میں تلاطم کے مفہوم کے لیے آتا ہے، تو البحر المسجور سے مراد وہ سمندر ہے جو بھرا ہوا ہو اور جوش تلاطم سے ابل بھی رہا ہو، ٹھیک ہے۔ تو اور یہ تندور کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے، یعنی کہ سجرہ تندور کو یعنی گرم کرنا، اس کو پوری شدت سے بھڑکا دینا۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ سمندر کیسے بھڑکیں گے، یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت سے بعید نہیں ہے، لیکن سمجھنے کے لیے جیسے آج ہم جانتے ہیں کہ سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ پانی 2 گیسوں یعنی آکسیجن اور ہائیڈروجن کا مجموعہ ہے۔ ان دونوں گیسوں میں آپ یہ دیکھیں کہ ہائیڈروجن تو خود آتش گیر گیس ہے جو آگ دکھانے سے فوراً ہی بھڑک اٹھتی ہے، اور آکسیجن آگ کو بھڑکنے میں مدد دیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ ہے کہ یہی 2 گیسیں جب کیمیائی عمل سے ملائی جاتی ہیں تو پانی حاصل ہو جاتا ہے، حالانکہ وہ ان گیسوں کی اصل خصوصیت سے بالکل برعکس خاصیت رکھتا ہے اور آگ کو فوراً بجھا سکتا ہے۔ لیکن قیامت والے دن کیا ہے کہ سمندروں کے پانی کو پھر سے انہیں گیسوں میں بدل دیا جائے اور ان میں آگ لگ جائے اور وہ پھر خشک ہو جائیں، یا جیسے ابھی بتایا کہ چاند سورج گہنا جائیں گے اور ان کو پانیوں میں ہی اٹھا کر پھینک دیا جائے۔ تو اس کا یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ اس دن کیا صورتحال ہوگی۔ لیکن دیکھو تو ذرا کہ وہ پانی جو تمہیں بھرا ہوا نظر آتا ہے، سمندر بھرے میں ہے لیکن اس دن وہ بھڑکا دیے جائیں گے، اور یہ جیسے ابھی بتایا نا کہ کشش ثقل بھی چونکہ ختم ہو جائے گی، تو پانی جو کہ ذخیروں میں بند ہے اور اس کے نیچے آگ کے ذخائر ہیں زمین میں ہی، اور لاوا اور گیسیں اور یہ سب کچھ موجود ہے، تو ہو سکتا ہے وہ بھڑک اٹھیں اور اوپر کی طرف آ جائیں۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب جانیں جسموں سے جوڑ دی جائیں گی۔ قیامت کے دن مردوں کے جسموں کو ان کی قبروں سے اٹھا کر ان کے روحوں کے ساتھ ملا دیا جائے گا، یعنی ان کو دوبارہ زندگی دے دی جائے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ ہوگا وہاں پر۔ اور اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ ان کے جوڑے بنا دیے جائیں گے نا، یعنی جیسے جرائم کے لحاظ سے جو جو لوگوں نے جرم کیے ہوں گے اس کے مطابق وہ جوڑے بنے ہوئے ہوں گے، مشرکوں کا گروہ الگ ہوگا، منافقوں کا الگ، کافروں کا الگ، اور اسی طرح سے مومنین کا الگ گروپ ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس دن کی سختی سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی پوچھی جائے گی، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ناراضگی کا اظہار ہے کہ مجرم کو نہیں پوچھا جا رہا
لڑکی اپنے پروردگار سے جب وہ فریاد کرے گی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس سے پوچھا جائے گا کہ تجھے کس جرم کی پاداش میں زمین میں گاڑا گیا تھا۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے بے رحم اور سنگ دل ظالموں کی طرف نہیں دیکھنا پسند کریں گا، نہ ہی ان سے مخاطب ہوں گے، بلکہ مظلوم لڑکی کی طرف متوجہ ہو کر اس سے پوچھیں گے کہ کس جرم کی پاداش میں قتل کی گئی تھی۔ اور ظاہر ہے کہ قاتل بھی تو وہیں موجود ہوں گے، تو سوچیں ذرا جب مظلوم سے پوچھا جا رہا ہے، اور اس دن تو سب حقیقت واضح ہو جائے گی کہ اللہ سے بھاگ کر ہم کہاں جا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی مقتدر اعلیٰ ہے۔ تو سوچیں ذرا، یہ سوال یاد کرانے کا مقصد یہ ہے، دنیا میں یہ سوال ہمیں کیوں پڑھایا جا رہا ہے؟ تاکہ ہم عبرت حاصل کریں کہ جو گناہ گار ہوگا وہ وہاں پر سامنے ہوگا، اور وہ یہ سن رہا ہوگا کہ جس پر اس نے گناہ کیا، جس کو اپنے ظلم کا نشانہ بنایا، وہ اس دن انصاف پائے گا۔ تو ذرا سوچو، تو یعنی یہ جملہ مجرموں پر انتہائی غضبناک ہونے کی دلیل ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دن اتنے ناراض ہوں گے۔ اور جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ عرب اتنے سنگ دل واقع ہوئے تھے کہ بیٹیوں کو حقیر جنس تصور کرتے تھے اور انہیں زندہ گاڑ دیتے تھے۔ اور اس کی مختلف وجوہات تھیں، بعض اوقات وہ تنگ دستی کی وجہ سے ان کو زندہ گاڑتے تھے، اور یعنی غربت کی وجہ سے اپنی اولاد کو مار ڈالتے تھے، بعض اوقات اس وجہ سے مار دیتے تھے کہ بڑے ہو کر ہمارا کوئی داماد ہوگا اور اس کے سامنے ہمیں شرمندگی محسوس ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور اس کی تیسری اور اہم وجہ ایک یہ بھی تھی کہ لڑکیاں ان کو یعنی یوں لگتا تھا کہ ان کے ہونے سے وہ بے بس ہو جائیں گے، کیونکہ یہ جنگوں میں تو حصہ نہیں لیتی، جبکہ نرینہ اولاد تو ان کی جانشین یا مددگار بنتی تھی۔ تو لڑکیوں کا معاملہ اس سے بالکل مختلف تھا، اور یہی وجہ تھی کہ اہل عرب لڑکیوں کو وراثت سے بھی محروم رکھتے تھے نا، کیونکہ ان کو یہ لگتا تھا کہ لڑکی تو بیاہ کر دوسرے گھر چلی جاتی ہے تو پھر اس کو کیا وراثت دینی، یعنی وہ تو پھر مال بھی گھر سے نکل گیا اس کے پیچھے۔ تو اور پھر کیا کرتے تھے کہ جب وہ بعض اوقات تو قتل اولاد میں ایسا کرتے تھے کہ تنگ دستی کی وجہ سے بیٹا ہو یا بیٹی قتل ہی کر ڈالتے، نعوذ باللہ، اولاد کو ہی مار ڈالتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور لیکن لڑکیوں کو اس لیے بھی، جیسے ابھی جو وجوہات بتائی ہیں، اللہ اکبر، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے، لیکن اصل میں تو بات یہ ہے کہ یہ جو جہالت کی بات ہے یہ آج بھی ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے۔ وہ تو پیدا ہونے کے بعد مارتے تھے نا، آج تو پیٹ میں ہی معلوم کر لیا جاتا ہے کہ لڑکا ہے یا لڑکی، اور اس کو مار دیا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے ظلم کا حصہ بننے سے بھی بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ہدایت کی طرف ہماری رہنمائی فرما دیں، آمین۔ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَت، کہ وہ کس قصور میں ماری گئی، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِّرَتْ، اور جب اعمال نامے پھیلا دیے جائیں گے، مشہور کر دیے جائیں گے، ہر ایک کو اس کے ہاتھ میں تھما دیے جائیں گے، اللہ اکبر۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کی کھال اتار دی جائے گی، اور یعنی کہ پھر وہ اس کا اندر کا حصہ نظر آنے لگے گا، جو آج ہمیں نظر نہیں آتا نا، وہ غیب سب کچھ اس وقت نظر آنے لگے گا، سب راز اس کے پیچھے سے واضح ہو جائیں گے۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جس دن جہنم بھڑکا دی جائے گی، جہنم دہکائی جائے گی لوگوں کا، یہ وہ وقت ہے جب لوگوں کا حساب کتاب لیا جا رہا ہے، اور اعمال نامے تو پہلے ہی نشر ہو گئے ہیں نا، تو ہر ایک کے دائیں ہاتھ والوں کو ان کے دائیں ہاتھ میں اعمال نامے دے دیے گئے ہیں، بائیں ہاتھ والوں کو بائیں ہاتھ میں، تو جہنم کو دیکھ کر اللہ کے نافرمان سمجھ لیں گے کہ یہ ان کا ٹھکانہ ہے، اور ظاہر ہے جو کہ اللہ کے فرما بردار ہوں گے وہ بھی جان لیں گے کہ الحمدللہ کہ اللہ نے ان کو اس سے بچا لیا، تو وہ اس پر اللہ کا اور بھی شکر ادا کریں گے، ٹھیک ہے۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور ایسے ہی لوگ ہوں گے جن کے لیے اور جب جنت قریب لے آئی جائے گی، ان کے پاس لے آئی جائے گی، سبحان اللہ، کہ وہ اس پر شکر بجا لائیں کہ یہ جنتیں ہیں جن کے وہ وارث بنائے جائیں گے۔ علمت نفس ما احضرت، اس وقت ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے، کیا ظاہر ہے اعمال نامے ان کو کھول کر دے دیے جائیں گے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ان چیزوں سے انسان اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پہنچنے سے پہلے ہی سمجھ لے گا کہ اس کا کیا فیصلہ ہونے والا ہے، اس کا کیا حال ہونے والا ہے، وہ جنت میں پہنچنے والا ہے یا دوزخ میں۔ فلا اقسم بالخنس، تو نہیں میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹنے والے کی۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یعنی کائنات سے کچھ دلیلیں بتائی ہیں، اور قسم کھائی جا رہی ہے ان کی، اور قسم کسی بات پر کھائی جا رہی ہوتی ہے، بات آگے آئے گی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹنے والے کی، اور
پھر اس کے بعد فرمایا الجوار الکنس، پلٹنے اور چھپ جانے والے تاروں کی، اس کی تفصیل ابھی ہم پڑھتے ہیں۔ واللیل اذا اسعس، اور جب رات کی جب وہ رخصت ہوئی، والصبح اذا تنفس، اور جب صبح کی جب اس نے سانس لیا۔ تو سب سے پہلے جس کا ذکر یہاں پر کیا گیا ہے پیچھے ہٹنے والے کی اور پلٹنے اور چھپ جانے والے تاروں کی۔ سبحان اللہ، آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر چند اہم امور کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، اور یہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ستارے بعض اوقات آگے آتے ہیں اور پیچھے ہٹ کر پھر غائب ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ قرآن نے ہمیں بتا دیا کہ کچھ ایسے ستارے ہیں جو کہ الٹی چال چلنے لگتے ہیں، یکدم پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر الٹی چال چلتے ہیں، بعض اوقات آگے کو بڑھنے لگتے ہیں اور کسی وقت غائب بھی ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان آیات میں انہی سیاروں کی قسم کھائی گئی ہے، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب قرآن اتر رہا تھا تو اس وقت تو کوئی سائنس نہیں تھی جو ہمیں بتاتی کہ کچھ ستارے آتے ہیں، سیدھی چال چلتے ہیں، پھر الٹی چال چلتے ہیں، پھر چھپ جاتے ہیں اور غائب ہو جاتے ہیں۔ اور آج یہ باتیں کس طرح سے سائنس ہمارے سامنے حقیقت کو واضح کر رہی ہے۔ اب حقیقت یہ ہے کہ قرآن کو جھٹلانے کے لیے ہمارے پاس کوئی بھی راستہ نہیں ہے، کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ جس طرح سے اب سائنس جو ہے وہ سب کچھ آپ کے سامنے کھول کھول کر لا رہی ہے، تو ہم پر کیا ہے کہ ہم مان جائیں، تسلیم کر لیں ان باتوں کو کہ جس رب نے یہ باتیں ہمیں بتائی ہیں اس کی باقی تمام باتیں بھی سچ ہیں جو کہ آگے ابھی آئیں گی۔ تو فرمایا کہ واللیل اذا اسعس، اور رات کی جب وہ رخصت ہوتی ہے، والصبح اذا تنفس، اور جب صبح کی جب وہ اس نے سانس لیتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اس مراد یعنی شام کا دھندلکا، جیسے سورج غروب ہونے کے بعد ہوتا ہے، رات کا اندھیرا چھانے لگتا ہے، یا صبح کا دھندلکا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو رات کی تاریکی پھر غائب ہو جاتی، صبح کی روشنی اس پر غالب آنے لگتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر جب موسم بہار میں نسیم سحر چلنے لگتی ہے تو سانس لینا یعنی صبح سانس لے رہی ہوتی ہے اس وقت۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو صبح کا وقت ہوتا ہے نا، صبح صادق کا، وہ ایک الگ ہی وقت ہوتا ہے۔ وہ آپ کسی بھی موسم میں ہوں، کسی بھی ماحول میں ہوں، آپ اس صبح کے سانس لینے کو محسوس کرتے ہیں، خواہ شدید سردی کا موسم ہو، شدید گرمی کا موسم ہو، اس وقت اگر آپ باہر نکل کر تھوڑا سانس لیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ایک الگ ہی طرح کی یعنی کہ انسان کو کیفیت محسوس ہوتی ہے اس وقت۔ تو فرمایا انہو لقول رسول کریم، بے شک وہ بات ہے ایک پیغمبر کی، معزز فرشتے کی۔ سبحان اللہ، اس پر یہ قسمیں کھائی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بطور شہادت یہ باتیں پیش کی کہ یہ قرآن تو جبریل امین کی طرف سے آیا ہے، اور یہ کیا ہے، ایک معزز فرشتے کا پیغام ہے۔ ذی قوت عند ذی العرش مکین، جو قوت والا ہے، عرش والے کے نزدیک بلند مرتبہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ قرآن نازل ہو رہا ہے، جبریل علیہ السلام کی زبان سے نازل ہو رہا ہے۔ جبریل علیہ السلام بڑے زور آور اور طاقتور ہیں، اور اپنے رب کے ہاں بلند مرتبے والے ہیں، اللہ کے ہاں بڑا مقرب ہے، یعنی وہ ایک ایسے آفیسر ہیں جس کی سب فرشتے اطاعت کرتے ہیں۔ ذی قوت عند ذی العرش مکین، مطاعن کہا مانا گیا یعنی سارے فرشتے ان کی اطاعت کرتے ہیں، ثم امین، پھر وہ امانت دار بھی ہیں، اس کے علاوہ امانت دار بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو انہیں پیغام دے کر بھیجتا ہے وہ منو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر القاء کرتے ہیں، ان میں کوئی کمی بیشی نہیں کرتے۔ تو آپ یہ دیکھیں، اب سمجھ آ رہی نا کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی قسم کیوں کھائی، تاکہ قرآن کے اتارے جانے پر اس کو یعنی پیش کر سکیں، اور پھر یہ کہ جس نے اتارا ہے اس کی بھی صداقت کی، اس کی امانت کی گواہی دی جا رہی ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اس قرآن کو اس کی صداقت پر ہمیں ایمان لانے والا بنا دے، کیونکہ بعض اوقات جب ہم کچھ احکامات کو نہیں مان رہے ہوتے ہیں، ان کی نفی کر رہے ہوتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے ہمارے ذہن میں، ہم قرآن کو وہ اہمیت نہیں دے رہے ہوتے نا، اس کی عظمت اور قدرت سے ناواقفیت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ہم قرآن پر ایمان لائیں، جو اس کا حق ہے وہ اس کو دیں، تو کیوں نہ ہم اس کے احکامات کو مانیں۔ پھر فرمایا وَلَقَدْ مطاعن ثم امین، تو جبریل علیہ السلام تو وہ ہیں جن کا حکم مانا جاتا ہے، یعنی دوسرے فرشتے ان کی اطاعت کرتے ہیں، ثم امین، پھر وہ امانت دار ہیں۔ وما صاحبکم بمجنون، تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اے کفار مکہ، یعنی دوسری چیز جس پر یہ شروع کی قسمیں کھائی گئی ہیں نا، کہ اے کفار مکہ، تمہارے یہ ساتھی مجنون نہیں ہیں، یہ پاگل نہیں ہو گئے جو تم کہتے ہو نا کہ اس طرح کی باتیں کرنا شروع ہو گئے ہیں، بلکہ دیوانے تو تم ہو۔
جو کہ ایسی باتیں کر رہے ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے ہو اور رسول کریم کے ذریعے سے جو پیغام آ رہا ہے اس کو مان نہیں رہے ہو۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اس نے تو اس پیغامبر کو روشن افق پر دیکھا تھا، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو اس وقت دیکھا جب سپیدہ سحر کھل کر نمودار ہو چکا تھا اور ہر چیز صاف صاف نظر آنے لگی تھی، تاریکی کی بنا پر کسی شک و شبہ کا امکان باقی نہیں رہا۔ جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو اس حال میں دیکھا کہ پوری فضا میں ایک سبز فرش نظر آ رہا تھا اور اس نے آسمان کا کنارہ ڈھانپ لیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو ان کی اصل شکل میں دیکھا تھا۔ ان کے 600 پر تھے۔ بخاری کتاب و تفسیر کی یہ حدیث ہے جو کہ سورہ نجم کی تفسیر میں آئی ہے۔ تو اس نے دیکھا اس کو روشن افق پر، وما ہوا علی الغیب بدنین، اور وہ غیب کے علم کے معاملے میں بخیل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی غیب کی خبریں تو اس کو بذریعہ وہی معلوم ہوتی ہیں، خواہ وہ ماضی سے متعلق ہوں، حال سے یا مستقبل سے، اور وہ تمام لوگوں کو بلا کم و کاس پہنچا دیتا ہے، اور وہ اس پر بخیل نہیں ہے، یعنی وہ کاہنوں کی طرح اس پر نذرانے وصول نہیں کرتا، یا نہ ہی کسی سے وہ مٹھائیاں کھاتا ہے، نہ تم سے وہ کوئی معاوضہ یا اجر مانگ رہا ہے۔ پیغمبر کی سیرت کو بھلا کاہنوں سے کیا نسبت ہو سکتی ہے؟ تم اس کو یہ کہتے ہو کہ وہ غیب پر بخیل ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ کی طرف سے پہنچایا گیا علم ہے جو کہ تمہاری بھلائی کے لیے اتارا جا رہا ہے، تمہیں خبردار کیا جا رہا ہے اس سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سے تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے۔ تمہیں یہ واضح فرق نظر نہیں آتا؟ یعنی اب قریش مکہ کو فرمایا جا رہا ہے کہ کاہن اگر غیب کی خبریں بتاتے ہیں تو اپنی دنیا کمانے کے لیے، اور تم کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کاہن کہہ سکتے ہو جبکہ وہ تو تم سے ایسا کچھ بھی ڈیمانڈ نہیں کر رہے ہیں۔ وما ہوا بقول شیطان الرجیم، اور وہ کسی شیطان مردود کا قول بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں بھی کفار مکہ آپ کو کاہن بھی کہتے تھے، اور یعنی یہ کہ کوئی ایسی باتیں جو شیطان آپ کی طرف ڈال جاتا ہے تو، اور ایسا وہ کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو غیب کی خبریں بتاتے تھے نا، یعنی وہ جو وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئیں جو کہ لوگوں کی بھلائی کے لیے تھیں، لیکن وہ الٹا نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کاہن کہنا شروع ہو جاتے تھے، اور یہ بھی کہتے کہ آپ کو یہ خبریں کوئی جن یا شیطان دے جاتا ہے۔ کیونکہ یہاں پر ہم ایک واقعہ پڑھتے ہیں، جیسے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے اور تو 3 راتیں نماز تہجد کے لیے اٹھ نہ سکے، تو ابو لہب کی بیوی جس کا نام اورا بنت حرب آتا ہے جو ابو سفیان کی بہن تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں سمجھتی ہوں تیرے شیطان نے تجھ کو چھوڑ دیا، 2-3 راتوں سے وہ تیرے پاس نہیں آیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں، وَالضُّحَىٰ واللیل سوری مجھے پوری نہیں یاد آ رہی، وَالضُّحَىٰ جی، وَالضُّحَىٰ وَاللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، کہ اس میں آتا ہے نا کہ اور نہیں چھوڑا تیرے رب نے تجھ کو اور نہ وہ تجھ سے ناراض ہوا ہے۔ تو یہاں پر کافروں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا یہ خیال غلط ہے، بھلا شیطان سے یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ انسان کو شرک پرستی، بت پرستی، دہریت، الہات سے ہٹا کر اللہ تعالیٰ کی خالص عبادت اور توحید کی طرف لگا دے۔ یعنی اتنی صاف سی بات تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ جو پیغام تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ شیطان مردود کا قول نہیں ہے۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تو پھر تم کدھر چلے جا رہے ہو؟ یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو تمہیں قیامت سے ڈرا رہے ہیں، قیامت کے دن سے ڈرا رہے ہیں، اللہ کے ہاں ذمہ داری اور جواب دہی کے احساس سے ڈرا رہے ہیں، ایک پاکیزہ زندگی، عدل، تقوی اور اخلاق فاضلہ کی طرف تمہاری رہنمائی فرما رہے ہیں، اور یہ قرآن لانے والا جبریل امین اور لوگوں تک پہنچانے والا رسول امین صلی اللہ علیہ وسلم، ان دونوں امین ہستیوں کی وجہ سے یہ قرآن تم تک پہنچ رہا ہے، یہ ہدایت کی باتیں تمہیں دے رہا ہے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں، باطل کی آمیزش نہیں، شک و شبہ سے پاک ہے، دیوانگی کے سب امکانات اس سے ختم ہیں، یہ کسی شیطان کا کلام بھی نہیں ہے، تو پھر ان باتوں کے بعد سوائے سچائی اور حق کے باقی کیا رہ جاتا ہے؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تو اس صاف روشن راستے کو چھوڑ کر تم کدھر بہکے جا رہے ہو؟ ٹھیک ہے؟ اب یہاں سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صاف ستھرے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا، تو ہمارا بھی مبلغ کا بھی یہ فرض ہے کہ وہ دین کی پوری تعلیم کو ان لوگوں تک پہنچا دے، کچھ نہ چھپائے، سب کچھ حق کو بعینی ہی واضح کر دے، یہ نہ سوچے کہ کوئی ناراض ہو جائے گا، کیونکہ اس کے بعد حجت تمام ہو جاتی ہے نا۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تو کہاں تم جا رہے ہو؟
ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ تو نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے، یہ تو سب اہل عالم کے لیے نصیحت ہے، لیکن ظاہر ہے اس نصیحت سے کون فائدہ اٹھائے گا؟ لمن شاء منکم ان یستقیم، واسطے اس کے جو چاہے تم میں سے کہ راہ راست پر چلے، یعنی جو خود سیدھی راہ پر چلنا چاہے، کجروی سے بچنا چاہے، وہی اس سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اور نہیں تم چاہ سکتے مگر یہ کہ اللہ چاہے جو رب ہے سارے جہان والوں کا، یعنی تمہارا ارادہ، تمہارا چاہنا وہی ہوتا ہے جس کا اللہ کو پہلے سے ہی علم ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے اختیار کی آزادی دی ہوئی ہے تو پھر اللہ ہی، لیکن اللہ ہی چاہے تو کچھ ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم تو اتنا وسیع ہے، ہر چیز پر چھایا ہوا ہے کہ تمہارا ارادہ یا تمہارا چاہنا تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہیں، جو اللہ کے علم میں پہلے سے ہی ہے، لیکن اللہ کا یہ علم تمہیں اس بات پر مجبور نہیں کرتا کہ تم وہ کام کرو جو پہلے سے ہی اللہ کے علم میں ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اس معاملے میں آ کر نا لوگ بڑے کنفیوز ہوتے ہیں اور خود کو کچھ دلیل بھی دے لیتے ہیں، اچھا اللہ چاہے گا تو ہم نماز پڑھ لیں گے، یہ نہیں ہوتا، یہ تو نہیں آپ کہتے کہ اللہ چاہے گا تو ہمارے منہ میں اڑ کے کچھ چلا جائے گا، زندگی کے لیے تو ہم بڑے حریص ہیں، دنیا کمانے کے لیے تو ہم بڑے حریص ہیں، لیکن جب علم کی بات آتی ہے اور عبادت کی بات آتی ہے، عمل کرنے کی بات آتی ہے، تو تب ہم ایسی آیات سے غلط مطلب لے لیتے ہیں کہ اللہ ہی نہیں چاہتا، جب وہ چاہے گا تو ہم ہدایت پکڑیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم جس راہ بھی چڑھ لو گے، تم اللہ کے ہی اختیار میں ہو اور تم چاہ نہیں سکتے مگر یہ کہ تمہارا رب چاہے، یعنی اس کا علم تو اس تمہارے ارادے پر پہلے سے ہی محیط ہے، اس کے علم میں ہے، وہ تو جہان والوں کا رب ہے، وہی نہ جانے گا کہ تم کیا چاہ رہے ہو، ٹھیک ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس پیغام سے فائدہ اٹھانے کی اور اس کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو انسان کی چاہت، جیسے آخری آیت میں ہمیں پتہ چلا کہ اللہ کی دی ہوئی توفیق پر منحصر ہے، یہ ہمارے اندر خیر کی طلب ہوتی ہے اور یہ خیر کی طلب اللہ سے مانگنی بھی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور اللہ تعالیٰ سے، اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم ہدایت پر آ جاتے ہیں لیکن ہم سے حکموں پر عمل نہیں ہوتا، اس وقت بھی اللہ سے عمل کرنے کی توفیق مانگا کریں کہ یا اللہ میں یہ کرنا چاہتی ہوں لیکن یہ جو مجھے کسی چیز کا ڈر ہے، جو بھی ڈر ہے نا اللہ کے سامنے رکھ دیا کریں، مجھے ماں باپ کا خوف ستاتا ہے کہ کہیں وہ مجھے لعن طعن نہ کریں، بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ انسان دین کی راہ پر چلنا چاہتا ہے لیکن اپنے ہی پیارے، اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائی، اپنا زوج سامنے آ جاتے ہیں، تو اس وقت یہ سارے ڈر اللہ کے سامنے رکھ دیں اور اللہ سے توفیق مانگیں، اللہ سے دور نہ ہٹیں، یہ نہ کہیں کہ اللہ ہی نہیں چاہتا، جب وہ چاہے گا تو میں ہدایت پر آ جاؤں گی، بلکہ ہماری چاہت اللہ کی توفیق پر منحصر ہے نا، تو اور اللہ تعالیٰ ہمارے دل کی خیر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہمارے اندر تڑپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ ہم تو گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم بچ جائیں، جہنم کی آگ سے بچ جائیں، تو ہمیں توفیق دے دے، ہمارا اپنا تو کوئی بھی اختیار نہیں، کوئی زور نہیں ہے، یہ ہماری بے بسی ہے نا، اس بے بسی کو اللہ کے سامنے رکھ دیا کریں۔ اور ایک یہ ہوتا ہے دل، کہ دل سے تو ہم چاہتے ہیں کہ گناہوں میں پڑے ہی رہیں، آگے سے آگے لذتیں اٹھاتے ہی رہیں، نعوذ باللہ، اور نہ ہمیں کوئی خیال کرائے آخرت کا اور نہ ہم کسی اچھے عمل کی طرف لگیں، تو پھر تو توفیق نہیں ملتی نا۔ تو یہ دو چیزیں ہیں جن کو سمجھنا ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اپنے ساتھ خالص ہو جائیں، اپنے ساتھ مخلص ہو جائیں، کسی دوسرے کے ہدایت دینے سے کچھ نہیں ہوگا، جب ہم اپنے لیے ہی خیر نہیں چاہیں گے، سچی بات ہے کہ ہم اپنے سے ہی سچے نہیں ہیں، ہم دعائیں تو بڑی کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں جنت مل جائے، ہمیں بلند درجات مل جائیں، لیکن اس کے مقابل ہماری کوششیں کتنی ہیں، ہماری دعائیں کتنی ہیں، اللہ سے تڑپ کر مانگنے کی ہماری چاہت کتنی ہے، اور ہم کتنا وقت اللہ سے دعاؤں میں لگاتے ہیں، یہ بھی تو ہے نا۔ تو اپنے اندر ہم تڑپ پیدا کریں، راستے تو اللہ تعالیٰ سکھا دیں گے، ہم تو مائل بے کرم ہیں، کوئی یعنی اس راہ پر آئے تو صحیح، کوئی قابل ہو تو ہم شانے کہیں دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما دیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کریں، نیکی کے راہ پر چل پڑیں، آمین یا رب العالمین۔ ان آیات کی تلاوت سن لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت
وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی الحمدللہ سورہ کا اختتام ہو گیا. اللہ کا احسان ہے. اور اس میں آیت نمبر 24 میں دیکھ رہی تھی کہ جی صرف ایک بات یہاں پر میں ایک اور بتاتی چلوں. آیت نمبر 24 میں دیکھ رہی تھی وما ہوا علی الغیب بدنین، کہ نہیں ہے وہ غیب پر حریص. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس علم پر حریص ہوتے اور وہ اس کو آگے ہی نہ پہنچاتے تو پھر یعنی اس سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ وہ کاہن نہیں ہیں. ان کو اس بارے میں کوئی لالچ نہیں ہے کہ میں اس خیر کی بات کو اپنے تک روکے رکھوں، بلکہ انہوں نے اس خیر کی بات کو تم تک پہنچایا ہے. ٹھیک ہے. ہوتا ہے نا دنیا میں بھی کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے نوٹس دوسروں کو دینے کو تیار نہیں ہوتے. بعض اوقات دیکھا ہے آپ نے. تو حالانکہ دین کی بات کو دوسروں تک پہنچانا کیا ہے کہ وہ بھی سیکھ جائے گا اور اس سے کوئی نہ کوئی فائدہ حاصل کر لے گا، لیکن بعض اوقات ہم اس کے بارے میں بھی حریص ہو جاتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ایز اٹ از سب کچھ آگے پہنچا رہے تھے، تو سبحان اللہ اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اس کی طرف بھیجے گئے ہیں اور اسی کا پیغام سب کو دے رہے ہیں اور لوگوں کی ہدایت کے لیے دے رہے ہیں، اور اس میں ان کا اپنا کوئی لالچ نہیں ہے. اور یہی بات پیچھے بھی مجھے خیال آ رہا تھا سورہ عبسہ میں بھی گزری ہے نا، کہ اگر یہ کلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی طرف سے اتارا گیا ہوتا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی آیتیں کیوں بیچ میں شامل کرتے جس میں انہی کو یعنی ایک طرح کا عتاب دیا جا رہا ہے کہ عبسہ وتولیٰ، کہ وہ ترشرو ہوا اور اس نے رخ پھیرا. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ قرآن کی صداقت کا اظہار اسی سے ہی ہو جاتا ہے نا، کوئی ماننے والا ہو، کوئی ایمان لانے والا ہو. تو باقی وہی بات جو اینڈ پہ میں نے کہی تلاوت سے پہلے، کہ ہم نے اللہ سے تڑپ کر دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ ہمیں ہمارے لیے ہدایت کے راستے کھول دیں، اور یہ کہ جب ہمارے سامنے احکامات آئیں تو ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.